السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نوسٹیلجیا کے ساتھ، آج حاضر ہیں کچھ واقعات کی بات کریں گے۔ اس میں دلیپ کمار صاحب، نور جہاں صاحبہ، ریشما صاحبہ کے حوالے سے باتیں ہیں، کچھ لال آندھی ایک فلم تھی، اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور ایک تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ تصویر ہے کس کس کی، اور بابرہ اور شاہد کی شادی کے حوالے سے عشرت چودھری جو خود شاہد صاحب کی بیوی رہی تھیں، انہوں نے کیا کہا تھا، یہ کچھ باتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سینئر کیونکہ اداکار دلیپ کمار صاحب ہیں، ان کی ایک خبر لگی تھی جس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے مجھے اولاد نہ دے کر مجھ پر احسان کیا۔ یہ دلیپ کمار صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ دلیپ کمار صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک فلم کی شوٹ ہو رہی تھی جس وقت وہ جو سائرہ بانو صاحبہ تھی وہ پریگننٹ تھیں، لیکن وہ جو تھا وہ مس کیریج ہو گیا تھا، جو بھی ہوا تھا، اس کے بعد پھر ان کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ اکثر اداس بھی رہتے تھے، لیکن بعض میں انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالا بھی تھا اور شکر بھی کیا تھا، اور یہ بھی تھا کہ وہ اولاد ہو کے کبھی مر بھی جاتی ہے، کوئی کس طرح نکل آتی ہے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ خدا نے مجھے اولاد نہ دے کر مجھ پر احسان کیا، دلیپ کمار صاحب کہہ رہے ہیں۔ اسی خبر میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کو ایک دلچسپ قصہ بتائیں کہ جس وقت ان کا بریک اپ ہوا مدھو بالا سے دلیپ کمار صاحب کا، تو اس کے بعد کچھ امیدیں، پہلے تو کومنی کوشل صاحبہ کے ساتھ پھر یہ شادی کرنا چاہتے تھے، پھر مدھو بالا سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے والد صاحب جو تھے مدھو بالا کے وہ بیچ میں آ گئے، لیکن وحیدہ رحمان بھی شادی کرنا چاہتی تھی ان سے، یا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بات بڑی تھی، بن گئی تھی بلکہ، تو اخبارات کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے خبریں یہ تھی کہ آج شام کو وحیدہ رحمان کی اور دلیپ کمار کی منگنی ہو رہی ہے، لیکن سب کے لیے حیران کن بات تھی کہ ایک دم سے اچانک سے جب خبر یہ آئی کہ وحیدہ رحمان نہیں بلکہ سائرہ بانو جو ہے ان سے شادی کرنے جا رہے ہیں دلیپ کمار صاحب، جو ان سے تھوڑی چھوٹی بھی تھیں، یعنی تھوڑی نہیں، اچھی خاصی چھوٹی تھی، تو اس کے اوپر پھر انہوں نے، دلیپ کمار صاحب نے بیان دیا تھا کہ میرے اور وحیدہ رحمان کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں تھی، تو وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا تھا، یہ فیصلہ جو تھا، یہ جس طرح بھی قدرت نے کہتے ہیں وہ فیصلہ کیا، وہ ٹھیک کیا کہ انہوں نے وحیدہ رحمان صاحب کے مزاج کے حوالے سے جو بات کی، یعنی کہ وہ سائرہ بانو صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سمیٹا انہیں، کیونکہ جس وقت ان کی وہ دوسری شادی والا جب خبر آئی تھی تو اس میں سائرہ بانو صاحبہ نے بڑا پازیٹیو اور مثبت کردار ادا کرتے ہوئے ان کی مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے، تو جس کے یہ کیونکہ اس سارے واقعات کے بعد کی خبر ہے جو کہ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے جناب، وہ ہے لتا کی کہ کاش میں نور جہاں کی طرح گانے لگوں۔ اب دیکھ لیں کہ میڈم نور جہاں، لتا صاحبہ، ویسے تو میڈم نور جہاں بہت سینئر تھی، یہ بچی تھی چھوٹی سی 10-11 سال کی جس وقت لتا صاحبہ بھی گانے نہیں گاتی تھی، ان سے ملنے آئی تھی، تو انہوں نے ٹپس بھی دیے تھے، کچھ بتایا بھی تھا، ہم اپنی ویڈیو میں بتا بھی چکے ہیں جس وقت ہم نے لتا اور نور جہاں کا کمپیریزن کیا تھا، لیکن بہرحال نور جہاں کے حوالے سے پھر بھی جس ٹائم کیونکہ میڈم نور جہاں جو تھی ان کا تعلق پاکستان سے تھا، لتا کا تعلق وہاں سے تھا، تو وہ کہہ سکتی تھی آپس میں ان کی رائیولری دونوں ممالک کی بھی سامنے ہے، چھوٹے اور بڑے، مطلب جس کے زیادہ صوبے ہیں، جس کا سرکٹ بڑا ہے، وہ بھی ایک چکر اپنے آپ کے سامنے ہم اکثر تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہاں کا جو بڑا کینوس ہے، لیکن نور جہاں کیونکہ وہ پھر برے صغیر کی، انہیں بلکہ پورے برے صغیر کی ہی گلوکارہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ بند اسی وقت گئی تھی جس وقت پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، تو لتا صاحبہ نے ان الفاظ میں ان کو یاد کیا کہ کاش میں نور جہاں کی طرح گانے لگوں۔ اچھا، ایک اور خبر اسی والے سے ہے، ریشما صاحبہ ہماری بڑی سینئر گلوکارہ تھی، ان کی آواز کے اندر جتنا درد تھا میرے خیال میں برے صغیر کے اندر جو مانے ہوئے گلوکار ہیں ان کے آواز میں اتنا درد آج تک نظر نہیں آیا، خاص طور پہ ہائے ربا نہیں لگدا دل میرا، پھر وہ ہیرو فلم جو وہاں کی تھی اس میں جو گانا تھا لمبی جدائی والا، وڈیرا فلم میں بھی تھا ان کا ایک گانا منگونی دعاواں آج، لیکن وہ یہ جو ان کی آواز کے اندر جو درد تھا وہ میرے خیال میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو جو ریشما جو تھیں وہ وہاں پہ گئیں، اور جب وہاں پہ انہوں نے جا کے اپنا جادو جگایا تو 20 منٹ کی ملاقات فکس تھی اندرا گاندھی جو اس وقت وزیر اعظم تھی ان کے ساتھ ان کی، لیکن انہوں نے ان کو 3 گھنٹے تک سنا، 3 گھنٹے، ریشما کو اندرا گاندھی 3 گھنٹے تک سنتی رہی، یہ خبر ہے، 3 گھنٹے تک یہ سنتی رہی ان کو، اور اس کے بعد کیونکہ یہاں سے منع کیا گیا تھا کہ آپ نے
جو پبلک کے اندر اپنا فن نہیں دکھانا، نہیں جگانا وہ سارا کچھ، لیکن ہوا کچھ ایسے کہ دلیپ کمار صاحب نے ان سے فرمائش کی کہ آپ گائیں، اور وہاں پہ پھر انہوں نے ربا نہیں لگدا دل میرا یہ گایا۔ اس خبر کے مطابق دلیپ کمار صاحب جو تھے وہ سائڈ پہ منہ کر کے اپنے آنسو بھی پہنچ رہے تھے، تو نیچے خبر میں یہ بھی لکھا ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا کیا غم لے کے پھر رہے تھے وہ اپنے دلیپ کمار صاحب۔ لیکن بہرحال یہ ایک جو ریشما کو اعزاز ہے ہمارے ہاں کہ ان کو مانا گیا وہاں پہ، اور ان کی آواز کی قدر کی گئی، اور ہر جگہ کی گئی، پاکستان میں بھی کی گئی۔ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ وہ اگر دوسرا کسی بھی اداکار کسی بھی یا فنکار کسی بھی ملک میں جا کے اپنے فن کا مظاہرہ کرے تو یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ ایک اور خبر ہے ناظرین کہ بابرہ اور شاہد میں علیحدگی نہیں ہوئی، محض ڈرامہ ہے۔ یہ خبر ہے جناب عشرت چودھری صاحبہ کی۔ عشرت چودھری صاحبہ جو ہے وہ اس خبر میں جو نظر آ رہی ہے، بالکل اگر آپ آخر میں چلے جائیں تو صحافی کہتے ہیں کہ میں نے ہلکا سے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا طلاق ہو چکی ہے شاہد صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی شاہد صاحب سے میری طلاق بالکل ہو چکی ہے، اور اب ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے پوچھا پھر کہ یہ جو اس ٹائم کیوں اناؤنس ہو چکی تھی طلاق ان دونوں کے درمیان، انہوں نے کہا یہ محض ایک ڈرامہ ہے، یہ جان بوجھ کے اس طرح کی خبریں دی جا رہی ہیں، لیکن دونوں میں علیحدگی خبریں جو دی گئی ہیں وہ علیحدہ نہیں ہیں، وہ دونوں اندر سے ایک ہیں، اور یہ حقیقت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی۔ مطلب وہ کہہ رہی کہ اس طرح کا نہیں تھا۔ ایک اور بات اس میں عشرت چودھری نے کی تھی، وہ ایک فلم بن رہی تھی، ہم دیبا صاحبہ سے پوچھیں گے ایک تیرا سہارا یا دل تیرا سہارا، ایک تیرا سہارا، وہ فلم مکمل ہو چکی تھی، شاہد صاحب کا کام بھی اس میں مکمل ہو چکا تھا، دیبا صاحبہ کا کام رہتا تھا، اور فلم تقریباً مکمل تھی، وہ آئی نہیں آئی، کیوں نہیں آئی وہ کبھی ہم پوچھیں گے بھی۔ ایک اور خبر ہے نوسٹالجیا میں جناب ناظرین اور میرے دوست احباب، یہ سن کے آپ کو لگے گا کہ سنگیتا ہماری مایا ناز ڈائریکٹر، آپ کو پتہ ہے انہوں نے فلمیں بنائی ایز این ڈائریکٹر، ہم مٹھی بھر چاول کی بھی بات کرتے رہتے ہیں، سوسائٹی گرل کی بھی بات کرتے رہتے ہیں، ان کی اتنی فلمیں ہیں، میں چپ رہوں گی تو پتہ نہیں، مجھے گلے لگا لو تو پتہ نہیں، میاں بیوی راضی تو پتہ نہیں، کالی فلم بھی تھی ان کی، اور طاقت کا طوفان بھی تھی، ہم نے بہت زیادہ فلمیں ان کی، بہت سی فلمیں نئی اور پرانی ملا کے بہت زیادہ ہیں، اور ان کے تین ان کے ایک قسم کے ان کے کریئر کے سپیل کہہ سکتے ہیں۔ ایک پہلا تھا، پھر ایک درمیان میں آیا جس ٹائم شان اور سعود وغیرہ کو لے کے انہوں نے فلمیں بنائی، اور کھلونا شلونا بھی بنائی، پھر ایک دوبارہ ابھی بھی آیا تھا ایک، اس میں لال آندھی کے حوالے سے کہ لال آندھی کا یونٹ خوفناک دھماکے سے بال بچ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ملتان، لال آندھی بڑی کمال فلم تھی، اس کے اوپر ہم ریویو دیں گے، پتہ نہیں چلتا ہے کسی عورت ہدایت کار نے بنائی ہوئی ہے، اتنی زبردست فلم ہے، ڈاکوؤں کے اوپر آصف خان صاحب کا عجیب سا گیٹ اپ ہے اس میں زبان بڑی عجیب سی ہے، اس میں مناز نے گانا بھی گایا تھا، تھیکو گجیو بنا کے اپنی اکھیوں میں بند کر لوں پھر دیکھوں کون کاٹ آیا، تو یہ اس کا میں ترجمہ بھی کر سکتا ہوں لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ ملتان سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر یونٹ جو تھا وہ شوٹ کر رہا تھا، وہ واپس آ رہا تھا، تو اوپر کسی نے راہ چلتے کسی بندے نے یہ جو بس تھی یونٹ کی یا جو وین تھی یا کوسٹر جو بھی تھی، اس کے اوپر جہاں سامان رکھا ہوا تھا ایک سگریٹ پھینک دیا۔ سگریٹ جو تھا وہ ظاہر جل رہا تھا، ابھی وہ سلگا ہوا سگریٹ جو تھا وہ اوپر ایک جس کو پنجابی میں پنڈ کہتے ہیں، اردو میں گٹھڑی کہتے ہیں، اس کے اوپر جا کے گرا، جس کے اندر کچھ، کیونکہ انہوں نے ایکشن مووی تھی، بارود رکھا ہوا تھا اور وہ جو بم ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے تھے، وہ پہلے اس گٹھڑی کو یا کسی قمیض کو اس نے آگ پکڑی، تو نیچے سے کوئی سائیکل سوار جا رہا تھا، اس نے دیکھا تو اس نے بتایا کہ اوپر اشارہ کر کے کہ اوپر دھواں اٹھ رہا ہے، تو بس کو روکا گیا، بس کو روک کے جب اوپر دیکھا گیا تو اس وقت پتہ چلا کہ وہ جو گٹھڑی تھی اس کے بالکل نیچے، یعنی کہ دھماکے تک، بارود تک وہ پہنچنے والا تھا، وہ جو آگ تھی، اور اگر وہ ایسا ہوتا تو اچھا خاصا، کیونکہ وہ دھماکہ ہوتا اور دھماکے سے بس کو اور پھر یونٹ کو کتنا نقصان ہونا تھا یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور بقول اس پورے یونٹ کے کہ یہ جو سائیکل سوار جو تھا وہ آیا، وہ ان کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کے آیا تھا۔ ناظرین یہ کچھ واقعات تھے جو ہم نے آپ کو سنائے۔ آخر میں آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں، ہیرو کو تو آپ فوراً پہچان جائیں گے، جو پرانے دیکھنے والے ہیں وہ بڑے گھاک نظر رکھتے ہیں اور بڑی بلا کی نظر رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے ان صاحب کی، ان کا نام بتائیے گا، اور جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی ایک اداکارہ ہیں، وہ یہ کون ہے، ان اداکارہ کا نام کیا ہے، اور ان کے ساتھ ہی ایک اور اداکارہ بھی بیٹھی ہوئی وہ بھی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ یہ کڑیاں ملا لیں کامیابی سے۔
وہ جو ان کے ساتھ ایک اور بیٹھی ہوئی ہے دلہن کے علاوہ، ان کو تو آپ پہچان جائیں گے، درمیان والی کو آپ پہچانے تو پھر مانیں۔ اور یہ ناظرین آج کے لیے نوسٹیلجیا ظہیر احمد کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔